السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ایک بہت زیادہ جو ہے وہ حدیث سریہ کے بارے میں، سریہ ایک ستارہ ہے کہ سریہ ستارہ جب طلوع ہوگا تو انشاءاللہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اب اس پر لوگوں نے ایک حدیث پیش کی ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ بہت زیادہ پریشر میرے اوپر پڑا کہ مولانا آپ اس کے بارے میں کچھ گفتگو کیجئے، تو میں نے سوچا کہ مختصراً اس پر بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دیں آپ کو کہ یہ جو حدیث ہے حدیث صحیح ہے۔ اس میں 3 حدیثیں بنیادی طور پر ہیں، 3 میں 2 صحیح ہے، ایک حدیث تھوڑی ضعیف ہے۔ بہرحال لے دے کر کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث ہے کیا؟ مسند احمد کی روایت ہے، ان عثمان بن عبداللہ بن سراقہ قال سألت ابن عمر عن بیع الثمار، کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سے پوچھا کہ کھجور کے بیچنے کے بارے میں۔ فقال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمار، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کو تجارت کرنے سے منع کیا ہے، حتیٰ تذهب الآحہ، یہاں تک کہ آفت ختم ہو جائے۔ قلت، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اب کھجور درخت پہ جو آ گئی ہے، آفت ختم ہو گئی، بیچا جائے؟ تو انہوں نے پوچھا، قلت ومتى ذلك، یہ کب ہوگا؟ قال، یعنی ابن عمر کہتے ہیں حتیٰ تطلع الثریہ، انہوں نے کہا جب ثریہ ستارہ طلوع ہو جائے گا تو یہ آفت ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک حدیث ہے۔ ہم ابھی تینوں حدیث پر بات کر لیتے ہیں۔ دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت بھی جو ہے یہ صحیح ہے، اور دوسری کتابوں میں بھی یہ روایت، طبرانی وغیرہ میں بھی نقل ہے، غالباً طحاوی میں بھی یہ حدیث نقل ہے ابو ہریرہ والی۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا طلع النجم، کہ جب ستارہ طلوع ہوتا ہے، رفعت الآحہ، تو بلاؤں کو اٹھا لیا جاتا ہے، ان کل بلد، ہر شہر سے۔ اب یہ دوسری حدیث ایک دم مطلق ہے۔ اچھا، تیسری حدیث بھی اسی سے ملتی جلتی ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس روایت کو لوگوں نے ضعیف لکھا ہے کہ ما طلع النجم ذا صباح، کہ ستارہ طلوع نہیں ہوتا ہے، یہاں مراد نجم سے مراد ثریہ ہے، الا رفعت کل آفت و آہت فی الارض، یہاں تک کہ ساری آفتیں، ساری بلائیں زمین پر سے اٹھا لی جاتی ہیں۔ یہ 2 طریقے کی حدیث ہیں۔ ایک سے معلوم ہوتا ہے کہ ثریہ ستارہ جب طلوع ہوتا ہے تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور کو بیچا جائے۔ اس سے صراحتاً 90% علماء و مفسرین نے یہی معنی لیا ہے کہ یہ کھجور کے بیچنے کا ایک وقت بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت تک انتظار کریں کہ اگر کھانے کے لحاظ سے نقصان نہیں کرے گا، تاجر کو نقصان نہیں ہوگا کہ کھجور پتہ چلا کہ اگر پہلے آپ نے بیچ دیا تو کھجور میں کوئی عیب ہو گیا، کھجور میں کوئی بیماری لگ گئی، کوئی آفت آ گئی، تو پتہ یہ چلا کہ کھجور کے لیے یہ بتایا گیا کہ ثریہ ستارہ جب طلوع ہوتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اب آپ اطمینان رکھیں کہ اب کھجور میں جو کھانے کے لحاظ سے اگر کوئی بیماری آ سکتی تھی یا تجارت کے لحاظ سے کوئی اس کو نقصان ہو سکتا تھا، اب اس کا وقت ختم ہو گیا، اب یہ صحیح ہے۔ تو وقت کے لحاظ سے بتایا گیا ہے۔ جیسے یوپی میں کہا جاتا ہے کہ دسہری آم اس وقت تک نہ کھایا جائے جب تک کہ بارش نہ ہو جائے، تو اب دسہری آم کے بیماری سے بچنے کے لیے ایک وقت متعین کر دیا گیا کہ اگر یہ بارش پہلی ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر آم کھایا جائے گا تو اب اس میں بیماری نہیں ہوگی کھانے والے کو۔ اسی طرح آپس آم کے بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ اگر بارش ہو گئی جہاں پہ آپس پیدا ہوتا ہے تو پھر ایسی شکل میں وہاں پر آپس جو ہے اگر کھائیں گے تو اس کے اندر بیماری اور کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ
ایک لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ جو ثریا ستارہ بتایا گیا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ ثریا ستارہ کے طلوع ہونے کے بعد یہ چار چیزیں ختم ہوتی ہیں، یعنی ثریا ستارہ طلوع ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک وقت متعین کیا گیا ہے کھجور کے بارے میں۔ کھجور مارچ سے تھوڑی بڑی ہونا شروع ہوتی ہے اور اپریل مئی میں آ کر کے تقریباً تیار ہونے لگتی ہے۔ تو مئی میں چونکہ ہمیشہ ثریا ستارہ 11 مئی کے بعد نکلتا ہے، یعنی 12 تاریخ کو عموماً 11 تاریخ کے بعد نکلتا ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ تو کھجور کے کھانے کا جو وقت ہے وہ مئی 12 کے بعد کا ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ زیادہ تر لوگوں کی رائے ہے کہ ساری حدیث کا مطلب یہی ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ چونکہ یہ مطلق ہے، حدیث میں کیا آیا ابو ہریرہ والی میں کہ اذا طلع النجم، یعنی اذا طلع ثریا، کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہو جاتا ہے تو زمین پر سے تمام وبائیں ختم کر دی جاتی ہیں۔ تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ثریا ستارہ میں یہ برکت رکھی ہے کہ وہ جب طلوع ہوتا ہے تو دنیا پر سے آفات یا تو ختم ہو جاتی ہیں، اور بعض دوسرے حدیث میں اس کا بھی ذکر ہے کہ یا تو آفت ختم ہو جاتی ہے اور یا کم ہو جاتی ہے۔ کم کے الفاظ بھی آئے ہوئے ہیں کہ یا تو جو ہے وہ ایک دم ختم ہو جاتی ہے یا جو ہے وہ آفت کیا ہوتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ تو گویا یہ معنی ہو گیا کہ ثریا ستارہ میں اللہ نے یہ برکت رکھی ہے کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے آفتیں کنٹرول میں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے حدیث کا کہ ثریا ستارہ کے اندر کوئی صفت موجود ہے کہ وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، یہ عقیدہ تو شرک ہے۔ تو یہ دوسرا جو عقیدہ ہے، بہرحال چونکہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، جو حالات اس وقت ہیں ہمارے پاس وہ نہایت سنگین ہے۔ اب ایک آدمی کو امید کی ایک کرن اس حدیث سے ملی، لہذا لوگوں نے خوشخبری کے طور پر اس حدیث کو لوگوں کے سامنے ڈال دیا، وائرل کر دیا حدیث۔ حالانکہ 15 دن پہلے سے یہ حدیث کے بارے میں بات ہو رہی تھی، لیکن یہی تھا کہ اس کو وائرل نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ معنی بھی جو نکال رہے ہیں نکالا جا سکتے تھے۔ سانپ ہے، سانپ میں اللہ نے زہر رکھ دیا ہے، سانپ کاٹے گا آدمی مر جائے گا، سانپ کے اندر طاقت نہیں ہے مارنے کی۔ ایسے ہی ثریا کے اندر طاقت نہیں ہے وباؤں کو ٹالنے کی۔ اللہ نے ثریا ستارہ میں یہ برکت رکھ دی، بعض لوگوں نے یہ معنی نکال لیا اور یہ معنی نکلنے کے چانسز ہیں۔ لہذا چونکہ وہی جیسے میں نے کہا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا والی بات ہے، تو لہذا ہم امید کی کرن جگا بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو مئی کے 12 تاریخ تک یہ کرونا وائرس یا تو ختم ہو جائے گا اور یا کم سے کم اپنا زور توڑ دے گا اور پھر دھیرے دھیرے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ بہرحال اس قسم کا معنی بھی مطلب توقع رکھنا کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن بس صرف اس میں 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات چیز یہ ہے، اس کو ہم لوگ وائرل نہیں کرنا چاہتے تھے اس حدیث کو، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ نہیں ہوا، یعنی 12 مئی تک نہ کم ہوا اور نہ ختم ہوا، تو لوگ حدیث کے بارے میں مشکوک ہو جائیں گے اور پھر ہم کو وہی تفسیر کرنی پڑے گی جس کہا گیا، جو پہلی میں نے بیان کیا کہ اس سے مراد ثریا کے طلوع ہونے کے وقت کھجور کی بیماری مراد ہے، یہ کہنا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے علماء محتاطین جو تھے انہوں نے اس پر جو ہے وہ گفتگو نہیں کیا۔ اچھا، دوسرا نقصان یہ ہے کہ اگر ایسے ہم اس کو وائرل اب تو ہم کر چکے ہیں، اب تو جو ہونا ہے وہ ہو گیا، وائرل ہم نے کر دیا۔ اب اگر غیر مسلمین کو یہ بات معلوم ہوئی اور اس کے بعد یہ 12 مئی کو ختم نہیں ہوا، تو لوگ ہمارے نبی کو نعوذ باللہ جو ہے جھوٹا مانیں گے کہ مسلمان اس قسم کے اندھ وشواس میں مبتلا ہیں، یہ ایک افواہ پھیلائی جائے گی۔ اور تیسری بات جو وہ ہے کہ جو لوگوں کے مزاج میں ابھی اس وقت جو تبدیلی آئی ہوئی ہے، ایک بڑا طبقہ اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ مجھے توبہ کرنا چاہیے، اپنے اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، تو وہ منحصر ہو جائے گا 12 مئی تک کہ 12 مئی کو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تو وہ جو رجوع اللہ کی کیفیت تھی وہ کمزور پڑ جائے گی۔ یہ اس کے 3 نقصان تھے جس کی بنیاد پر علماء محتاطین اس حدیث کو وائرل نہیں کر رہے تھے، اس کی تشریح نہیں کر رہے تھے۔
بہرحال یہ اس کی حقیقت ہے۔ ایک بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو پوری دنیا جملہ استعمال کر رہی ہے، خاص کر بھارت کے لوگ بھی اور دوسرے لوگ بھی جو غیر مسلمین ہیں، کہ ہم فلاں نے کرونا کو ہرا دیا، 101 سال والے نے کرونا کو ہرا دیا، اور کرونا کے ہرانے کے لیے یہ ترتیب وہ ترتیب، یہ جملے میری سمجھ سے یہ اللہ کے غضب کو اور بھڑکانے والے جملے ہیں۔ یہ نہیں بولنا چاہیے۔ سبھی لوگ مالک پر وشواس رکھتے ہیں، جس بھی ذات کا ہو، جس بھی قوم مذہب کا ہو، وہ مالک پر، اس کو یہ کہنا چاہیے کہ مالک نے رحم کیا، کرم کیا کہ فلاں کو جو ہے وہ بیماری سے نجات دے دی۔ یہ کہ اس نے ہرا دیا اور اس نے یہ کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو زیادہ بھڑکانے والی چیز ہے۔ اور رب ذوالجلال تو اس وقت یقینی بات ہے کہ غصے میں ہے۔ قیامت کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت میں اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کے لیے ہے؟ کسی کی ہمت نہیں ہوگی بولنے کے لیے۔ آج بھی یہی کیفیت ہوگی۔ پوری دنیا، جب سے دنیا بنی ہے تب سے آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا جیسا اس وقت پچھلے 1 مہینہ سے 1.5 مہینہ سے چل رہا ہے۔ سارے جینیس، سارے سائنٹسٹ، سارے بڑے سے بڑے علماء، بڑے بڑے سے معاشیات کے ماہر سب سرنڈر ہو گئے، سب نے گھٹنے ٹیک دیے اور کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں آخر میں ایک بات صرف کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں، یہ صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع کرنے سے معاملہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ سے رجوع کریں، معافی مانگیں۔ وہ سخت ناراض ہے اور ناراضگی کی بنیادی وجوہات ہیں، اس میں سے 2 بڑی بنیادی وجہ ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں برائی اچھائی پر غالب ہو گئی ہے، برائی عام ہو گئی ہے، خاص کر بے حیائی۔ حدیث میں آتا ہے، میں نے پوری تقریر کی کہ اللہ کے عذاب کے نازل ہونے کے سبب کیا ہیں۔ میں نے 6 تقریریں یا 7 تقریریں، اس میں سے بنیادی بات کی کہ بے حیائی عام ہو گئی ہے، بے حیائی عام ہو گئی ہے اور سود عام ہو گیا ہے۔ یہ 2 چیزیں نمبر 1 پر ہیں، اور اس سے بھی زیادہ نمبر 1 پر مسلمانوں کا شرک میں مبتلا ہونا ہے۔ کھلے عام مسلمانوں کا بھارت میں، بھارت سے مراد، میں جب بھارت بولتا ہوں تو عموماً یہ پرانا بھارت مراد ہوتا ہے، پاکستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، یہ نیپال، یہ سری لنکا، ان سب کے مسلمانوں کا 65% حصہ اس وقت شرک میں مبتلا ہے، اور شرک کوئی شرک خفی چھوٹا شرک نہیں، بڑا شرک ہے، بڑا شرک ہے۔ ڈائریکٹ اللہ کے علاوہ دوسروں کو سجدہ کیا جا رہا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں سے مانگا جا رہا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو راضی کرنے کی ایسے لوگ جملے بول رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ عرف ہو رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ ان کی اگر نہیں آ سکتے ہو تو ان کی قبر کی طرف رخ کر کے آپ جو ہے وہ آپ اندازہ کریں کہ پروردگار عالم جو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بارے میں پوچھا جائے تو آپ کہیے کہ میں سب سے قریب ہوں۔ اللہ کو راضی کرنے کی فکر کی جائے، بندوں کو راضی کر کے آپ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے۔ نہ دواؤں کے ذریعے، دوائیں تو لگی، پورے دنیا کے سائنٹسٹ لگے ہوئے ہیں، اب تک کم سے کم 150 سے 200 دوائیں تجربے میں لائی جا چکی ہیں، سب فیل ہے۔ جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے مرض سے، وہ رب نے بچا رکھا ہے۔ جن کو پازیٹیو ہونے کے بعد موت سے بچایا ہے، انہوں نے وائرس کو ہرایا نہیں ہے، خدا کی قسم۔ اللہ رب العزت نے ان کو زندگی بخشی ہے۔ یہ ہرانے کا لفظ، دوسروں کو خوش کرنے کا لفظ، اپنی طاقت پر ناز کرنے کا لفظ، سب سرنڈر ہو چکے ہیں۔ اب صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا ہی مسئلے کا حل ہے۔ لہذا اللہ سے دعا کریں کہ اگر اللہ نے ثریا ستارے میں یہ برکت رکھی ہے کہ اس سے وبائیں ٹل جائیں، تو پروردگار عالم 12 مئی تک اس معاملے کو حل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر اور احسان ہے۔ بہرحال ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے، ہر آدمی کو امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، لیکن اللہ کی ذات پر امید رکھیں۔
بس یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.